السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین و سامعات، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں جہاں مؤمنین مسلمین کے باہمی تعلقات پر جامع ہدایات ملتی ہیں، وہیں غیر مسلموں کے ساتھ رویوں کو بھی عدل و انصاف کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اسلام میں تفصیلی طور پر دونوں کے الگ الگ احکام بیان کیے گئے ہیں۔ جہاں ایک طرف مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ غیر مسلم اللہ کے دشمن ہیں، اس لیے ان سے دوستی، قلبی محبت، رازدارانہ تعلقات نہ رکھے جائیں۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں متعدد آیات موجود ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 28 میں فرمایا: لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقات، کہ مسلمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں مگر یہ کہ تمہیں ان سے کوئی ڈر ہو۔ لیکن قرآن کریم کی دوسری آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان خواہ کافر اور غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس کو بعض بنیادی حقوق حاصل ہیں۔ اسلام ان کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ انسان کے اعتبار سے جو ان کے حقوق ہیں ان کا مکمل احترام کیا جائے، اس لیے کہ غیر مسلم بھی ایک انسان ہیں۔ اس سلسلے میں بھی قرآن مجید میں متعدد آیات موجود ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 میں فرماتا ہے: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان اللہ يحب المقسطین۔ اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں فرماتا کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے یعنی وطن سے نکالا ہے، کہ تم ان سے بھلائی کا سلوک کرو اور ان سے عدل و انصاف کا برتاؤ کرو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس آیت کے روح سے ہم ان غیر مسلموں سے دوستی و حسن سلوک کر سکتے ہیں جو فتنہ و فساد نہیں پھیلاتے۔ ہاں، اس بات کا خیال رہے کہ ان سے دوستی اور حسن سلوک کا مقصد نار جہنم سے بچانا و راہ راست پر لانا ہو۔ نیز حدیث مبارکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تعامل سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسانیت کے لحاظ سے مسلم کی طرح غیر مسلم بھی قابل تکریم ہیں۔ عزیز سامعین و سامعات، غیر مسلم کے ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے اہل علم و تحقیق اور فقہائے کرام نے ان سے تعلقات کی 3 قسمیں کی ہیں۔ نمبر 1، موالات۔ اس سے مراد قلبی اور دلی محبت ہے، یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ جائز ہے۔ نمبر 2، مواسات۔ اس کے معنی ہمدردی اور نفارسانی کے ہیں۔ ایسے غیر مسلم جو برسر پیکار اور مسلمانوں سے جنگ کے در پہ نہیں ہیں، وہ اس کے مستحق ہیں۔ نمبر 3، مدارات۔ اس سے مراد ظاہری خوش خلقی اور آداب و احترام ہے، یہ تمام غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے۔ محترم سامعین و سامعات، ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ غیر مسلموں کے ساتھ ظاہری رواداری، حسن اخلاق، شیریں زباں وغیرہ درست ہے، اور جب اسلام کی تعلیم اور مسلمانوں کے اخلاق پیش کرنا مقصد ہو تو بہتر اور مستحب ہے، اس پر انہیں اجر بھی دیا جائے گا۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تصدیق بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ فتح مکہ کا وہ تاریخی دن کسے یاد نہیں جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام جانی دشمن کو معافی کا پروانہ عطا کیا۔ اسی طرح طائف کا وہ دن کون مسلمان بھول سکتا ہے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کر بھی انہیں دعا دی تھی۔ اس طرح کے بیشتر رواداری کے ایسے واقعات ہیں کہ تاریخ ان کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ عزیز سامعین و سامعات، اسلام اپنے متبعین کو صرف بلند اخلاق اور اعلیٰ ظرفی کی ہی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ انہیں بد اخلاقی اور نامناسب زبان استعمال کرنے سے سختی سے منع بھی کرتا ہے۔ چنانچہ اسلام نے مسلمانوں کو باہمی اخلاقیات کی جو تعلیم دی ہے، ان کا راست مصداق تو مسلمان ہیں، تاہم
غیر مسلم افراد بھی اس میں شامل ہیں، لیکن آج اسلام کے خلاف بڑے زور و شور سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اسلام اور مسلمان دوسرے مذہب والوں کو برداشت کرنے کے روادار نہیں۔ یہ سراسر اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی عالمی سازش کا ایک حصہ ہے، حالانکہ اسلام دین رحمت ہے اور اس کا دامن محبت و رحمت ساری انسانیت کو محیط ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ انسانیت میں ساری قوم شامل ہیں، جہاں انسانیت کی بات آئے گی وہاں ان کے ساتھ ہمدردی اور رواداری وغیرہ میں کوئی کوتاہی نہیں کی جائے گی، خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ تاہم ایک مسلمان کو رواداری کے نام پر ذرہ برابر دین کے معاملے میں مداہنت یا کسی رد و بدل اور ترمیم کی اجازت نہیں ہے۔ غیر مسلموں سے صرف اسی طرح تعلقات رکھا جائے گا جس طرح اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم سماعت کریں گے کہ غیر مسلموں سے کیسے اور کس طرح کے تعلقات رکھے جائیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں دین اسلام سے سچی اور خالص محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں جب تک زندہ رکھ دین اسلام پر ایمان کی حالت میں زندہ رکھ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔